بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ بائی مسٹر چپس. چیپٹر 2. Across the road behind our empire of ancient elms lay Brookfield. سڑک کے پار قدیم ایلمز کے درختوں کی فصیل کے پیچھے بروک فیلڈ واقع تھا. Russet under its autumn mantle of creeper, جو موسم خزاں کی بیلوں کے غلاف کے نیچے سرخی مائل دکھائی دیتا تھا. A group of 18th century building centered upon a quadrangle. یہ اسکول 18ویں صدی کی ایک چکور عمارت پر مشتمل تھا. And there were acres of playing field beyond. اور دور کئی ایکڑ پر پھیلے کھیل کے میدان تھے. Then came a small dependent village and the open fen country. اس کے بعد چھوٹا سا دستے نگر گاؤں تھا. اس کے ساتھ ہی ایک نشیبی علاقہ تھا. Brookfield as Brookby and Weatherby as Weatherby had said was an old foundation established in the reign of Elizabeth as a grammar school. Brookfield جیسا کہ ویدربی کہتا تھا ایک پرانا تعلیمی ادارہ تھا، بلکہ الزبتھ کے دور میں ایک گرامر اسکول کی حیثیت سے قائم ہوا. It might with better luck have become as famous as Harrow. یہ بہتر قسمت کے ساتھ ہیرو کی طرح مشہور ہو سکتا تھا. Its luck however had been not so good. The school went up and down. اس کی قسمت تاہم اتنی اچھی نہیں رہی تھی. اس میں نشیب و فراز آتے رہے. Dwindling almost to non-existent at one time, becoming almost illustrious at another. ایک وقت میں تقریباً عدم وجود کی حد تک زوال پذیر ہو جاتا اور دوسرے وقت میں یہ قریب قریب مشہور ہو جاتا. Later after the Napoleon Wars and until mid-Victorian days, the school declined again, both in number and repute. بعد از نپولین جنگوں کے بعد اور وسط وکٹوریہ ایام تک اسکول کی تعداد اور شہرت میں ایک بار پھر کمی ہوئی. Weatherby, who came in 1840, restored its famous fortunes somehow. 1840 میں آنے والے ویدربی نے اس کی ساکھ کو کسی حد تک بحال کیا. But its subsequent history never raised it to front rank status. لیکن اس کے بعد کی تاریخ اسے کبھی بھی صف اول کا درجہ نہ دلا سکی. It was nevertheless a good school of second rank. بہرحال یہ دوسرے درجے کا ایک اچھا اسکول تھا. Several notable families supported it and it supplies fair sample of history making men of the age. متحد قابل ذکر خاندانوں نے اس کو سہارا دیا. اس نے بہت سے تاریخ ساز انسان پیدا کیے. ججز، members of parliament, colonial administrator, few peers and bishop. جن میں جج، ممبران پارلیمنٹ، نو آبادیاتی نظام کے منتظمین، چند نواب اور بشپ شامل تھے. Mostly however it turned out merchant, manufacturer and professional men. تاہم اس نے زیادہ تر تاجر، مینوفیکچررز اور پیشہ ور افراد پیدا کیے. with a good sprinkling of country squire and parson, جن میں کافی تعداد میں جاگیردار اور پادری بھی تھے. It was sort of school which when mentioned, یہ اسکول وہ اسکول تھا جس کا ذکر کرتے وقت would sometimes make snobbish people confess that they rather thought they had heard of it. بسا اوقات معروف لوگ کو یہ اعتراف کرنا پڑتا تھا کہ ان کے خیال میں انہوں نے اس کے بارے میں سنا ہے. But if it had not been this sort of school, it would probably
not have taken chips. لیکن اگر اس طرح کا اسکول نہ ہوتا تو شاید اس نے چپس کو قبول نہ کیا ہوتا. For chips in any social and academic career sense was just as respectable. چپس کے لیے کسی بھی معاشرتی اور علمی لحاظ سے بروک فیلڈ اتنا ہی قابل احترام تھا. But no more brilliant than Brookfield itself. لیکن خود کوئی بروک فیلڈ سے زیادہ شاندار نہیں تھا. It had taken him some time to realize this at the beginning. شروع میں اسے یہ سب سمجھنے میں دیر لگی. ایسا نہیں کہ وہ شیخی مارنے والا یا مغرور تھا, but he had been in his early 20s as ambitious as most other young men at such an age. بلکہ اس لیے کہ وہ 20 کی دہائی کے اوائل میں ترقی کرنے کا اتنا ہی خواہاں تھا جتنا اس کی عمر کے دوسرے نوجوان ہوا کرتے تھے. His dreams had been to get a headship eventually, or at any rate a senior mastership in a really first class school. And really a first class school. اس کا خواب بلاخر یہ تھا کہ اسے ہیڈ ماسٹر بنا دیا جائے یا پھر کسی بھی قیمت پر واقعی فرسٹ کلاس اسکول کا سینئر ماسٹر بنا دیا جائے. It was only gradually and repeated trials and failures that he realized the inadequacy of his qualification. بار بار آزمائشوں اور ناکامیوں کے بعد آہستہ آہستہ ہی اسے اپنی قابلیت کے ناکافی ہونے کا احساس ہوا. His degree, for instance, was not particularly good. مثال کے طور پر اس کی ڈگری خاص طور پر اچھی نہیں تھی. And his discipline, though good enough and improving, was not absolutely reliable under all conditions. اور اس کا نظم و ضبط اگرچہ کافی حد تک بہتر تھا لیکن ہر حالت میں بالکل قابل اعتماد نہیں تھا. He had no private means and no family connection of any importance. اس کے پاس نجی ذرائع نہیں تھے اور نہ ہی کوئی خاندانی روابط. About 1880, after he had been at Brookfield a decade, تقریباً 1880 میں جب اسے 10 سال ہو گئے, he began to recognize that the odds were heavily against his being able to better himself by moving elsewhere. تو اس نے اس حقیقت کو ماننا شروع کر دیا کہ کسی اور جگہ جا کر اپنے آپ کو بہتر پوزیشن پر لے جانے کے امکانات شدت سے اس کے خلاف ہیں. At 40 he was rooted, settled and quite happy. 40 سال کی عمر میں اس نے اپنی جڑیں مضبوطی سے جما لی تھیں اور کافی خوش تھا. At 40 he was the diadem of the staff. 40 سال کی عمر میں اسکول کے اسٹاف کا سینئر ممبر تھا. At 60 under a new and youthful head he was Brookfield. 60 سال کی عمر میں نئے اور جوان سربراہ کی ماتحتی میں وہ خود بروکفیلڈ بن چکا تھا. The guest of honor at Brookfield dinner. بروکفیلڈ کے پرانے طلباء کی ضیافت میں مہمان خصوصی ہوتا. The court of appeal in all matters affecting Brookfield history and traditions. بروکفیلڈ کی تاریخ اور روایت کو متاثر کرنے والے تمام معاملات میں عدالت اعلیٰ کا فرض ادا کرتا. And in 1913 when he was turned 65 he retired. اور 1913 میں جب وہ 65 سال کا ہوا تو وہ ریٹائر ہو گیا. Was presented with a check and writing desk and a clock and went across the road to live at Mrs. Wickett. اسے ایک چیک اور تحریری ڈیسک اور ایک گھڑی پیش کی گئی
اور وہ مسز وکٹ کے پاس رہنے کے لیے سڑک کے پار چلا گیا. A decent career decently closed. ایک مہذب پیشے کا اختتام عمدگی سے ہوا. 3 cheers for the old chips. They all shouted at that uproarious end of town dinner. بوڑھے چپس کے لیے 3 بار داد تحسین کے نعرے بلند ہوئے. 3 cheers indeed, but there was more to come. واقعی 3 بار داد تحسین، لیکن ابھی بہت کچھ ہونا باقی تھا. An unguessed epilogues and encore played to a tragic audience. چپس نے خلاف توقع افسردہ سامعین کے لیے اختتامی الفاظ بار بار دہرائے. Question answers. Where was Brookfield located? What type of building it was? The school was a group of 18th century building surrounded by the ancient elm tree. There were vast playground. What type of school was Brookfield? What was the status of Brookfield? Brookfield was an old foundation. It was established during his reign of Elizabeth. Its repute passed through many ups and downs. However, it was a good school of second rank. What type of person did Brookfield produce? Brookfield produced many important personalities like judges, members of parliament, colonial administrators, peers, and bishops. It also supplied merchant, manufacturer, squire, and parsons. What ambition did Mr. Chips have when he joined Brookfield? Was Mr. Chips an ambitious teacher? That is another question. Mr. Chips, like all young men, was a very ambitious person. In the beginning, he wanted to get the headship or a senior mastership in the school of first rank. Question number 5. What did Mr. Chips realize after staying for 10 years at Brookfield? Mr. Chips was simply graduate from the Cambridge. As a teacher, he was respectable but not very brilliant. His discipline was not reliable in all conditions. He had no family link of any importance and no private means. He gradually realized his worth. When did Mr. Chips retire and how was he honored at the time of retirement? What were the things he presented at the time of retirement? Both are the same question. Mr. Chips retired in 1913 at the age of 65. On this occasion, he was presented with a check, a writing table, a clock, and clock. Thus, a decent career closed decently. What was the status of Mr. Chips at Brookfield at 50 and 60? At the age of 50, Mr. Chips was rooted and well settled at Brookfield. At 50, he was diadem of the staff. At 60, he was guest of honor at Brookfield dinner and the Court of Appeal in all matters of school. In short, he was himself Brookfield in his person. وہ اپنی ذات میں بروکفیلڈ تھا. How did Mr. Chips end up his career? کیسے اس کے کیریئر کا اختتام ہوا؟ A decent career, decently closed. What does it mean? اس کا کیا مطلب ہے؟ Mr. Chips retired in 1913 at the age of 65. After serving 43 years, he spent this time very decently. A decent career, decently closed means that a graceful career ended gracefully.